تو مجھے بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو آج ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے، لوگ باہر نکل رہے ہیں، تمام ڈسٹرکٹ سے باہر نکل رہے ہیں، تمام ڈویژن سے باہر نکل رہے ہیں، تو پھر پنجاب میں ہم اس قسم کی ایکٹیویٹیز کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کے معاملات ہوں، دہشت گردی کے معاملات ہوں، تو اس کے اوپر ہم یک زبان نظر آتے ہیں، پوری قوم یک زبان نظر آتی ہے. تو یہ بھی تو آبی جارحیت ہے نا، پانی کا مسئلہ صرف سندھ کا مسئلہ تو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جتنی باتیں کی ہیں بالکل بحیثیت پاکستانی میں بالکل اس چیز کو اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں انٹرنل مسائل کا حل تو نکل آتا ہے جب کوئی باہر سے انٹرنیشنلی کوئی ہمسایہ ملک یا کوئی اور دشمن ہمارا اگر وہ ہم پہ آ کے کوئی اس طرح کا اٹیک کرے یا ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کرے اور جس کے ثبوت بھی آ جائیں، تو پھر ایز اے پاکستانی ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم سب اکٹھے یونانیمسلی اس کا جواب دیں. جیسے ایرانی قوم نے ایک ہو کے امریکہ جیسی طاقت کو جواب دیا. وہ کیوں آج ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کامیاب جو کہتے ہیں نا کامیابی کی طرف جا رہا ہے. کامیابی سے مراد ہے کہ اتنا بڑا ملک امریکہ نے اس میں حملہ بھی کر دیا، لیکن وہ سب اکٹھے تھے اور ان کی فرسٹ جو قیادت تھی وہ ساری شہید ہو گئی، لیکن وہ ایک تھے. تو آج تک وہ اکٹھے ہیں اور اس کا ان کو فائدہ یہی ہے کہ وہ یونانیمسلی ایک ہو کے بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں اور ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے، لیکن انٹرنل مسائل اگر سیاسی جماعت ایک اس چیز پہ آئے ہی نہ، اس کا اگر ایک ہی یہ طریقہ کار ہو، ایک ہی اس کے ذہن میں بات ہو کہ ہم نے پاکستان میں جب کوئی امن کی بات ہوگی تو ہم اس میں غیر ملکی جو قوتیں ان کا ساتھ دیں گے. جیسے ہم شہر ملک افغانستان ہے، وہاں سے کوئی جب ہوتی ہے اس کے پیچھے ہندوستان ہے، تو پھر اگر ہم اپنے ملک میں بیٹھے چاروں صوبوں کے عوام ایک ہوں گے تو یہ جواب یونانیمسلی ان کو ملنا چاہیے اور یہی ہونا چاہیے. باقی ہم پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہماری اتحادی ضرور ہے، لیکن اگر ان کا اپنا کوئی ہم سے اختلاف ہونا ایک جمہوریت کا حسن ہے تو اس کے لیے ان کو جمہوری طریقے سے احتجاج کرنے کا حق ہے، ہر سیاسی جماعت کو حق ہے. تو اگر سندھ میں ان کا کوئی MKM کے ساتھ ہے، کیونکہ MKM بھی ہماری اتحادی ہے، آپ نے جو بات کی، تو ہم ہمیشہ PM صاحب نے جتنی ہمارے اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اگر کوئی اختلافات زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو بیٹھ کے ان کو حل کرتے ہیں اور یہ حل ہو بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، قطع کلامی کی معذرت، لیکن میں اس وقت وہ ذاتی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہی. تو میں قادر مندوخیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. مجھے بتائیں کہ کیا تیاریاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، بھارت کی آبی جارحیت ہے، اس کو اجاگر کر رہی ہے؟ جی بالکل، یقیناً آپ نے انفارمیشن بتایا کہ آج پورے سندھ کے ہر ضلع میں انکلوڈنگ کراچی احتجاج ہوا. یہ جو آبی جارحیت کی بھارت کی طرف سے اس کے خلاف جو ہے ہر ضلع میں احتجاج ہوگا. لیکن بات بالکل آپ کی درست ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ پانی کا مسئلہ صرف سندھ کا ہے. پنجاب کے پانی استعمال نہیں کرتا ہے، پنجاب میں کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے، وفا میں نہیں ہو رہا ہے، بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے، اور صرف سندھ میں ہو رہا ہے. یا شاید پنجاب حکومت کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس کچھ پانی آ رہا ہے، پورا ہو جائے گا، آگے سندھ جانے اس کا کام جانے. تو میرے خیال میں مجھے کو لگتا ہے یہی ہے، کیونکہ صرف پیپلز پارٹی سندھ حکومت جو ہے نا اس کے احتجاج کریں گے. تو یقیناً میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھارت کی ایک جو ناپاک نظام ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے پہلے کے دیا کہ اگر پانی بند ہوگا تو اسی پانی کے اسی دریا کے اندر پھر خون آئے گا، یعنی بھارتی حکومت کا خون آئے گا. یقیناً ہم جنگ کے لیے تیار ہے اگر وہ پانی بند کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کی یہ خیال خیالی ہے، کیونکہ بھارت میں بھی جو پانی آ رہا ہے وہ چین سے آ رہا ہے. تو چین ہمارا بڑا احتیاطی ہے، بڑا قریبی دوست ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چین بھی اس حوالے سے ہمارا ساتھ دے گا. لیکن اس حوالے سے ہم تمام صوبے تمام پارٹیوں کو یکجا ہو کے اور عالمی فورم پہ اور جو معاہدہ ہوا ہے سمداس معاہدہ ہوا ہے بھارت کے ساتھ جو کراچی میں ہوا تھا، اس حوالے سے ان کے اوپر دنیا میں ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ایک زبان ہمیں کرنا چاہیے. یقیناً جو ہندوستان کے ساتھ جنگ کی تمام پارٹیاں تمام صوبے یکجا کی، یقیناً جب وہ دہشت گردی کے خلاف ہے تو تمام صوبے یکجا متحد ہے. یقیناً جب امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کے حوالے سے تمام صوبے تمام
جماعتیں یکجا تھی، لیکن آج یہ جو ابھی جارحیت بھارت کی طرف سے اس کے لیے لگتا ہے ہم تقسیم ہے کہ پیپلز پارٹی. اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں آبی جارحیت کے معاملے پر تقسیم نظر آ رہی ہے. شفیع جان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. لیکن بتائیں، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، ایک اثر رسوخ بھی رکھتی ہے، یہ پاور شو، روڈ شو، ریلیاں نکالنے میں بھی پیش دکھائی دیتی ہے اور موب بھی اکٹھا کر لیتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آبی جارحیت کے معاملے پر جو صورتحال یا جو ایک ہی مائنڈ سیٹ ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ اس معاملے کو اجاگر کرتے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک اس ایشو کا بات ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی فیڈرل میں حکومت تھی تو عمران خان صاحب نے اس پہ کافی دفعہ بات چیت بھی کی اور کافی دفعہ کانفرنس سے خطاب بھی کیا. لیکن موجودہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے عزائم ہمیں کچھ اور نظر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں مصدق عباسی صاحب نے سرینا کے ہوٹل کے مقام پہ ایک اجلاس سے خطاب بھی کیا، لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا. اس ایشو پہ چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تمام کی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرے، تمام کی سٹیک ہولڈرز کو بٹائے، ان کے سامنے بریفنگ لے، ان کی بھی بات سنیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس روش پہ یہ حکومت چل پڑی ہے. بالکل میں قادر مندوخیل صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت صرف سندھ کی حکومت جو ہے وہ اس پہ بات بھی کر رہی ہے. وہاں پہ آپ کی مختلف کانفرنسز اور مختلف ریلیز کی صورت میں بھی آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن موجودہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس ایشو کو ریز کرنے میں فیل ہو رہی ہے. میں ایک دفعہ پھر اس بات کا عزم بھی کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تمام کی سٹیک ہولڈرز کو بلائے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹائے. ان کیمرہ سیشن اس بات پہ ہونا چاہیے. یہ صرف اکیلے سندھ کا نہیں، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں ناصر بٹ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. آپ نے بھی اس معاملے پر بات کی. دوسری طرف اگر ہم آئے روز کے معاملات دیکھیں تو پیٹرولیم پرائسز کی میں بات کرنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بڑھ گئی ہے اور مہنگائی بھی ڈبل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. ایسے میں ایک چھوٹی سی بات آپ اس پر ضرور روشنی ڈالیے گا کہ پنجاب میں جو زمین کی فرد ہے وہ لینے کے لیے فیس جو کہ 850 روپے تھی اسے بھی بڑھا کر 5000 روپے کر دی ہے. یعنی اپنی زمین کی معلومات لینے کے اوپر بھی اتنے زیادہ پیسے اب دینے ہوں گے. آخر یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ پالیسی سازی کیا ہم کر نہیں رہے ہیں؟ لوگوں سے پیسے لینے کے لیے کون کون سے رستے اور آپ لوگوں نے مزید دریافت کرنے ہیں؟ سب سے پہلے میں شفیع جان صاحب کی اس بات کا جو ہے جواب دے دوں. وہ محل وزیر اطلاعات ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کچھ دن پہلے اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی اور آبی وسائل کے متعلق جو ہندوستان کے جو سوچ ہے اس کے متعلق انٹرنیشنلی کانفرنس ہوئی. اس میں جواب دیا گیا کہ اب جو پانی کا مسئلہ ہے نا، اب یہ جنگیں ہوں گی پانی پہ، اور ہندوستان کو باور کرایا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کا کچھ سوچا، پانی بند کیا، تو پھر آپ کو ہم ایسے ہی جواب دیں گے جیسے پہلے دیا تھا. تو مختصر بات ہے، اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے، مصدق ملک صاحب نے، اپنے ہمارے جو وزیر خارجہ صاحبدار صاحب، انہوں نے پورے انٹرنیشنلی بلا کے نا ایک فارنر کی ساری میٹنگ وہ اسلام آباد میں بھی ہوئی. تو یہ چیز ان کو شاید پتہ نہیں یا ان کی آنکھیں بند ہیں اس پہ. اب دوسری بات آپ سن لیں کہ آپ نے کہا کہ وہ جو آپ نے فرض والی بات کی گرین والی وہ ختم کر دیا پنجاب میں.